سورہ شعراء آیت 189 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلایا اسے فَأَخَذَهُمْ پس پکڑا انہیں عذاب نے یومی دن ذلتی سائے والا انہو بے شک وہ کانا تھا عذاب یومن دن عظیم سخت بڑا۔ قوم نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا، جو ان سے ہو سکتا تھا ان کو سمجھانے میں، ان کو احساس دلانے میں، انہوں نے اس کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہر طرح کے دلائل سے انہیں سمجھایا گیا، وہ نہ سمجھے، کیونکہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ یہ جو ہمیں سمجھا رہا ہے نا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں سمجھائے۔ جب آپ کسی کے متعلق پہلے سے رائے بنا لیتے ہیں نا، تو اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وہ جس بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے، جو پیچھے آیات میں تذکرہ آیا ہے، انہوں نے ان کو کیا سمجھا، کیا جانا، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی حیثیت کو انہوں نے کس طرح اس کو سمجھا ہی نہ، جانا ہی نہ۔ تو اس طرح پھر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی ان کو جھوٹا قرار دے دیا، ان کی باتوں کو جھوٹا سمجھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، یہ اللہ کی ذات دیکھو کیا کرتی ہے۔ اس قوم میں آپ کیا سمجھتے ہیں، انسان تھے۔ اب انسان کی دیکھیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بعض بہت معصوم صورتوں والے ہوتے ہیں، بعض بڑے بھلے لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ، پوری قوم تھی۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اللہ کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی عمر، اس کی کسی بھی کوئی چیز کی کوئی حیثیت ہوتی نہیں، کیونکہ وہ ان ساری باتوں کو جو اللہ کی دی ہوئی ساری ان کو دی ہوئی تھی حیثیتیں، وہ حیثیتیں اس کے خلاف ہو رہی تھیں۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، بادل آئے، گہرے سے بادل آئے، اور ایسے جیسے بعض بادل چھاتے ہیں تو انسان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی اب اس سے کیا ہوگا، اب بارش برسے گی، سایہ سا ہو جاتا ہے، اور گہرا سا گھنا سا سایہ ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، ہم پر ابر کرم ہوگا، بارشیں ہوں گی، اور یہ تو ہمیں عذاب سے ڈرا رہے تھے، معاملہ تو کچھ اور ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا ان بادلوں سے بارش کی جگہ آگ برسی، اور نیچے زمین میں زلزلہ آیا، بھونچال آیا، یعنی نیچے سے بھی مار پڑی اور اوپر سے بھی مار پڑی۔ دیکھیں اللہ اپنے عذاب کے بارے میں قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ کے عذاب، یا تو تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب لے آؤں، یا تمہارے سروں کے اوپر سے، یا ایک تیسرے عذاب کی اللہ بات فرماتے ہیں، یا تمہیں آپس میں لڑا دوں۔ نفرت، حقارت، ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ اگر آپ سمجھو تو ہم ان تینوں طرح کے عذاب میں کسی نہ کسی حد تک مبتلا ہیں، پر سمجھ نہیں رہے۔ اب دیکھیں زمین کے اندر سے، اور وہ فصلوں میں وہ والی بات نہیں رہی، فصلیں اس لحاظ سے وہ زمین اپنے خزانے اگل نہیں رہی، ایون کہ اس کا پانی بھی آلودہ ہو چکا، یہ ہماری بدعمالیوں کے سبب، ہماری فطرت کے خلاف ورزیوں کی صورت میں۔ اور موسموں کی شدت دیکھیں، بے وقت بارشوں کا بے وقت ہونا، موسموں کا ایسا شدید ہونا،
یہ اوپر سے عذاب ہے۔ اور رہ گئی دوسری بات، اپنے گھر میں 4-5 رہنے والے لوگ ایک نقطہ نظر پہ نہیں ہیں، نا اتفاقیاں ناچاکیاں دیکھیں ہم کس طرح رنگ و نسل، ذات پات، معاشی اونچ نیچ، سیاسی سماجی کس طرح کی ہم تقسیم میں، مذہبی طور پر ہم کس قدر پارا پارا ہو چکے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ سے بغاوت ہے، اللہ کے قوانین، اللہ کے قاعدوں سے انحراف ہے، یہ من مانیاں کرنے، نفس پرستی ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ دھوکہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی چیز آپ کو خالص نہیں ملے گی، اس میں ملاوٹ کس نے کی؟ کیا اوپر سے ایلین آئے تھے؟ انہوں نے انسانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا، انسان ہی انسان کا دشمن بن گیا۔ ہم نہیں باز آ رہے اللہ کی نافرمانیوں سے۔ قرآن دستور حیات، اور اس کو ہم سمجھنا گوارا نہ کریں، اس کو دیکھنا گوارا نہ کریں۔